पुराने वक्तों की बात है। एक वीरान पथरीली और खुश्क जमीन पर एक छोटी सी बस्ती आबाद थी, जहां दिन भर सूरज आग बरसता और रात को ठंडी हवाएं इंसान की हड्डियों तक उतर जाती। इसी बस्ती में गरीब मगर बाईमान शख्स रहता था। इसका नाम था सलीम। सलीम की ज़िंदगी में ना तो दौलत थी ना सहूलत। इसके पास अगर कुछ था तो सिर्फ अल्लाह पर यकीन। इसकी झोंपड़ी की दीवारें मिट्टी की थीं, छत पर पोसीदा लकड़ियाँ और दरवाज़ा इतना कमज़ोर कि हवा भी ज़ोर से चलती तो हिल जाता। सलीम की बीवी मरियम थी और इनका एक छोटा सा बेटा था हमज़ा। हमज़ा बड़ा मासूम, बड़ा नाजुक। वो हंसता तो लगता जैसे झोंपड़ी में रोशनी भर गई हो। लेकिन किस्मत ने सलीम के घर को सुकून का आदी नहीं बनाया था। वो रात बहुत खामोश थी, इतनी खामोश कि बस्ती के कुत्ते भी भौंकना भूल गए थे। सलीम नमाज पढ़कर सो चुका था। मरियम हमज़ा को सीने से लगाकर सुला रही थी। अचानक हमज़ा की सांस उखड़ने लगी। मरियम ने घबरा कर उसे हिलाया। हमज़ा बेटा आंखें खोलो। लेकिन बच्चे का जिस्म तप रहा था, बुखार ऐसा कि जैसे आग अंदर ही अंदर जल रही हो। सलीम हड़बड़ा कर उठा और जब इसने हमज़ा को देखा तो उसके हाथ कांप गए। हमज़ा की आंखें अंदर धंस रही थीं और होंठों पर सूखापन था। सलीम फौरन बस्ती के हकीम के पास भागा। हकीम ने नब्ज देखी और सिर्फ इतना कहा, सलीम अगर आज रात दवा ना मिली तो सुबह सूरज देखना नसीब नहीं होगा। ये सुनकर सलीम के पैरों तले जमीन निकल गई। सलीम ने कांपती आवाज में पूछा, हकीम साहब दवा कितने की है? हकीम ने आह भरी और कहा, ये दवा शहर में मिलती है और कीमत बहुत ज़्यादा है। सलीम ने जेब टटोली। वहाँ कुछ भी ना था, न सिक्का न नोट। सलीम के पास सिर्फ एक चीज़ थी, इसकी बूढ़ी माँ की दी हुई अंगूठी, जो हमेशा अपनी गर्दन में धागे से बांध कर रखता था। वही इसकी आखिरी निशानी थी। सलीम ने कांपते हाथों से अंगूठी निकाली और हकीम के सामने रख दी। ये ले लें, बस मेरे बच्चे की जान बचा लें। हकीम ने अंगूठी को देखा और सर हिला दिया। ये अंगूठी शहर के एक सौदागर के पास ले जाओ, शायद वो दवा के पैसे दे दे। सलीम ने अल्लाह का नाम लिया और रात के पिछले पहर ही शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। एक तरफ खुश्क पहाड़, दूसरी तरफ झाड़ियाँ और बीच में एक तंग रास्ता। सलीम के दिल में बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा ले। लेकिन जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचा, इसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। सलीम रुक गया। दोबारा आवाज़ आई और फिर अचानक 3 साए सामने आ गए, निकाबपोश, हाथों में छुरियाँ। एक ने हंसते हुए कहा, ऐ मुसाफिर जो कुछ है निकाल दे, वरना यही रात तेरी आखिरी रात होगी। सलीम का जिस्म सुन्न हो गया। इसने कांपते हुए कहा, भाई मेरे पास कुछ नहीं, मेरा बच्चा मर रहा है, मैं दवा लेने जा रहा हूँ। लुटेरे का सरदार जोर से हंसा, हमें तेरे बच्चे से क्या, जो है दे। सलीम के हाथ गर्दन पर गए, पर वो अंगूठी महसूस हुई, इसकी माँ की निशानी, इसके बच्चे की जिंदगी। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह अगर मेरा बच्चा तेरे लिखे में है तो उससे बचा ले, और अगर नहीं तो मुझे सब्र दे। ये कहकर सलीम ने धागा खोला और अंगूठी निकालकर लुटेरों को सामने रख दी। ये ले लो, बस मुझे जाने दो। लुटेरे ने अंगूठी छीनी और कहकर लगाया, चल निकल। सलीम तेजी से शहर की तरफ भागा, लेकिन अब इसके पास कुछ ना था, ना अंगूठी ना पैसे, और पीछे इसका बेटा मौत के करीब। सलीम शहर पहुंचा, लेकिन बाजार बंद था और दवा वाले ने साफ कह दिया, पैसे के बगैर दवा नहीं मिलेगी। सलीम बाजार के बीच खड़ा रह गया। आंखों से आंसू बह रहे थे और इसके दिल में एक जुमला गूंज रहा था, तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। लेकिन फिर इस लम्हे इसे दूर से एक नूरानी बुजुर्ग नजर आए, जो इसे देखकर मुस्कुराए पर आहिस्ता से बोले, सलीम तकदीर नहीं बदलती, मगर रब के फैसले बंदे के गुमान से बड़े होते हैं। सलीम बाजार के बीच खड़ा था,
آنکھوں میں آنسو، ہاتھ خالی اور دل میں صرف ایک ہی خوف، میرا حمزہ میری آنکھوں کے سامنے مر جائے گا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور پہلی بار اس کے منہ سے وہ جملہ نکلا جو اکثر ٹوٹے ہوئے انسان بولتے ہیں، یا اللہ میں نے تو کبھی کسی کا حق نہیں مارا، پھر میرے ساتھ ہی کیوں؟ اسی لمحے وہ نورانی بزرگ اس کے قریب آ گئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی اور آنکھوں میں ایسی شفقت جیسے وہ سلیم کو برسوں سے جانتے ہوں۔ بزرگ نے آہستہ سے پوچھا، بیٹا تم یہاں اس وقت کیوں بیٹھے ہو؟ سلیم نے سر جھکا کر کہا، حضور میرا بچہ مر رہا ہے، میں دوا لینے آیا تھا لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ بزرگ نے چند لمحے سلیم کو دیکھا، پھر کہا، تم نے جو کچھ تھا دے دیا؟ سلیم نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، ہاں میں نے اپنی ماں کی انگوٹھی بھی دے دی، وہ پھر لٹیرے چھین کر لے گئے۔ یہ سن کر بزرگ نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، سبحان اللہ۔ بزرگ نے سلیم سے کہا، بیٹا ایک بات یاد رکھو، تقدیر نہیں بدلتی لیکن اللہ کا فیصلہ بندے کی سوچ سے بڑا ہوتا ہے۔ سلیم نے بے بسی سے کہا، حضور میرا بچہ بچ جائے بس یہی چاہتا ہوں۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مانگنے سے ہوتا ہے۔ سلیم نے حیرانی سے پوچھا، میں نے تو مانگا ہے پھر کیوں نہیں ملا؟ بزرگ نے نرم لہجے میں کہا، کیونکہ تم نے مانگا تو ہے مگر یقین نہیں کیا۔ یہ سن کر سلیم کا دل لرز گیا۔ بزرگ نے سلیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا کبھی کبھی اللہ ہم سے ہماری آخری امید بھی چھین لیتا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے امید کسی سے نہیں صرف اللہ سے ہے۔ سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بزرگ نے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ بزرگ سلیم کو شہر کی بڑی مسجد کے صحن میں لے گئے۔ رات کا وقت تھا۔ مسجد میں چند لوگ عبادت کر رہے تھے اور کچھ لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ بزرگ نے سلیم کو وضو کروایا اور کہا، 2 رکعت نفل پڑھو اور پھر اپنے رب کے سامنے ایسے رو جیسے تمہارا کوئی سہارا نہیں۔ سلیم نے کانپتے ہاتھوں سے وضو کیا، پھر سجدے میں گیا اور پہلی بار اس کی چیخ دل سے نکلی، یا اللہ میرے بچے کو بچا لے، میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، میں تیرے سوا کسی کے قابل نہیں۔ اس نے اتنا رویا کہ سجدے کی جگہ گیلی ہو گئی۔ جب سلیم نماز سے فارغ ہوا تو اس نے دیکھا بزرگ کے ہاتھ میں چھوٹی سی تھیلی تھی۔ بزرگ نے تھیلی سلیم کی طرف بڑھائی، یہ لو۔ سلیم نے حیرانی سے پوچھا، حضور یہ کیا ہے؟ بزرگ نے کہا، یہ تمہارے بچے کی دوا کے پیسے ہیں۔ سلیم کی آنکھیں کھل گئیں، لیکن حضور آپ کون ہیں؟ آپ کو میرے حوالے میں کیسے معلوم؟ اور یہ پیسے؟ بزرگ نے صرف اتنا کہا، بیٹا اللہ کے خزانے میں کمی نہیں۔ سلیم نے پیسے پکڑ کر فوراً دوا والے کی طرف دوڑا۔ اس کے قدم تیز تھے لیکن دل میں خوف تھا۔ دوا والا دکان بند کر چکا تھا۔ سلیم نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوا والے نے دروازہ کھولا اور سلیم کے ہاتھ میں تھیلی رکھی۔ اس نے تھیلی کھولی اور اندر کے سکے دیکھ کر آنکھیں چمک گئیں، لیکن پھر وہ اچانک رک گیا اور طنزیہ لہجے میں بولا، یہ سکے جعلی ہیں۔ سلیم کے ہاتھ سے تھیلی گر گئی۔ کیا؟ نہیں یہ جعلی نہیں ہو سکتے۔ دوا والا چیخا، میں نے کہا نا جعلی ہے، یہاں سے نکل جا۔ سلیم کی سانس رک گئی۔ اس کے دماغ میں ایک ہی خیال آیا، اب میرا حمزہ مر گیا۔ سلیم بھاگ کر واپس مسجد آیا لیکن بزرگ وہاں نہیں تھے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کے لبوں سے وہ جملہ نکلا جو ہر ہارا ہوا انسان بولتا ہے، میں نے مانگا، میں نے رویا، پھر بھی نہیں ملا۔ اسی لمحے مسجد کے امام صاحب قریب آئے۔ انہوں نے سلیم کو دیکھا اور پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ سلیم نے ساری بات بتا دی۔ امام صاحب نے سکوں کی تھیلی اٹھائی اور غور سے دیکھا، پھر اچانک ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا یہ سکے جعلی نہیں۔ سلیم نے چونک کر پوچھا، پھر دوا والے نے کیوں کہا؟ امام صاحب نے آہستہ سے کہا، کیونکہ یہ سکے بادشاہ کے خزانے کے سکے ہیں۔ سلیم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بادشاہ کے؟ یہ کیسے؟ امام صاحب نے کہا، یہ تو وہ سکے ہیں جو صرف خاص لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ سلیم کے دماغ میں طوفان آ گیا۔ وہ بزرگ کون تھے؟ کیا وہ کوئی ولی اللہ تھے یا کوئی اور؟ امام صاحب نے کہا، بیٹا اگر یہ سکے بادشاہ خزانے کے ہیں تو وہ دوا والا تمہیں نہیں دے سکتا۔ تمہیں یہ سکے لے کر خزانے کے دروازے کے پاس جانا ہوگا۔
सलीम ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मेरे बच्चे के पास वक्त नहीं। इमाम साहब ने कहा, वक्त अल्लाह के हाथ में है। और फिर इमाम साहब ने एक और जुमला कहा जो सलीम की रूह हिला गया, बेटा ये तुम्हारी तकदीर नहीं, अल्लाह की तरफ से तुम्हारा इम्तिहान है। सलीम ने थैली मजबूती से पकड़ी और खजाने की तरफ भाग पड़ा। सलीम खजाने की तरफ भाग रहा था, दिल में खौफ, हाथ में थैली और दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर, हमजा बुखार में तड़पता हुआ। रात गहरी हो चुकी थी, शहर की गलियां सुनसान थी, सिर्फ दूर कहीं फहरेब तारों के कदमों की आवाज़ें थी। सलीम जब खजाने के करीब पहुंचा तो इसके कदम रुक गए। सामने बादशाह के महल की दीवारें थीं, ऊंची, मजबूत और खौफनाक। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे, हाथों में नेज़े और आंखों में सख्ती। सलीम ने दिल में कहा, या अल्लाह, यहाँ तो बादशाह के आदमी खड़े हैं, मैं अंदर कैसे जाऊँगा। सलीम ने हिम्मत करके आगे बढ़कर कहा, मुझे खजाने के दरवाजे से मिलना है, मेरे पास बादशाह के सिक्के हैं। ये सुनकर पहरेदार हंस पड़े। एक ने तंजिया लहजे में कहा, ओए फकीर, बादशाह के सिक्के तुम्हारे पास, तुम पागल हो गए हो। दूसरा बोला, यहाँ से दफा हो जाओ वरना जेल में डाल देंगे। सलीम के हाथ काम गए, लेकिन इसने थैली खोलकर सिक्के दिखा दिए। पहरेदार ने एक सिक्का हाथ में लिया और जैसे ही इसने सिक्का देखा, इसके चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन सीधा खड़ा हो गया। ये तो वाकई शाही सिक्का है। दूसरा पहरेदार भी चौंक गया, ये तुम्हें कहाँ से मिला। सलीम ने जल्दी जल्दी कहा, एक बुजुर्ग ने दिया, मेरे बच्चे की जान खतरे में है, मुझे दवा के लिए ये सिक्के चाहिए। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा, फिर कहा, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन सीधा खजाने के दरवाजे से पास। खजाने के अंदर सलीम महल के अंदर दाखिल हुआ। यहाँ की रोशनी अलग थी, चिरागों की कतारें, संगमरमर की जमीन और दीवारों पर नक्शो निगार। सलीम को अपना आप बहुत छोटा लग रहा था। एक सिपाही इसे खजाने के कमरे तक ले गया। कमरे के अंदर एक सख्त चेहरे वाला आदमी बैठा था, मोटी दाढ़ी, आंखों में गरूर और हाथ में कागज। ये था खजाने का दारुखा। इसने सलीम के ऊपर से नीचे देखा, कौन हो तुम और इस वक्त यहाँ क्यों आए हो। सलीम ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मेरे बच्चे की जान खतरे में है और ये सिक्के मुझे एक बुजुर्ग ने दे दिए हैं। दारुखा ने सिक्का उठाया और जैसे ही इसने देखा, वो कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। ये सिक्के, ये तो बादशाह के खास खजाने के हैं। दारुखा ने सलीम की तरफ तेज नजरों से देखा। सच सच बताओ, ये सिक्के तुमने चोरी किए हैं। सलीम घबरा गया, नहीं हुजूर, अल्लाह की कसम, मैंने चोरी नहीं की। दारुखा ने गुस्से में कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। सलीम की टांगें लरस गईं, लेकिन फिर इसने अपने दिल की सच्चाई से कहा, मेरे बच्चे की जान जा रही है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे अल्लाह की पकड़ हो। दारुखा ने कुछ देर सलीम को देखा, फिर आहिस्ता से पूछा, वो बुजुर्ग कैसे थे। सलीम ने कहा, चेहरा नौरानी, आंखों में शफकत और आवाज में ऐसी मिठास से दुआ। ये सुनकर दारुखा के चेहरे पर अजीब सा खौफ आ गया। वो धीरे से बोला, क्या वो सफेद कपड़ों में थे और हाथ में तस्बीह। सलीम ने फौरन कहा, जी बिल्कुल ऐसे ही। दारुखा के हाथ काम पे, इसने कुर्सी पकड़ी और बैठ गया। फिर आहिस्ता से कहा, तुम्हें मालूम है वो कौन थे। सलीम ने घबरा कर कहा, कौन। दारुखा ने सर झुका कर कहा, वो बादशाह के उस्ताद और शहर के सबसे बड़े वली शेख वक्त है। सलीम की आंखें हैरत से फैल गईं। अल्लाह, मगर वो मुझे क्यों मिले, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। दारुखा ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा इम्तहान नहीं, ये बादशाह का भी इम्तहान है। सलीम चौंक गया, बादशाह का। दारुखा ने कहा, आज रात बादशाह ने ऐलान किया है, जो शख्स अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान कर दे उसे इनाम मिलेगा, और जो लालच करेगा वो रुसवा होगा। सलीम के दिल में अजीब सी लर्जिश हुई, मगर मैं तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए आया हूँ। दारुखा ने कहा, हाँ, पर यही तुम्हारी नीयत की सच्चाई है। दारुखा ने एक संदूक खोला और वहां से सोने के चंद सिक्के निकाले। ये लो, ये असली सिक्के हैं। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर, मैं ये वापस कैसे करूँगा, मैं तो गरीब हूँ। दारुखा ने कहा, ये कर्ज नहीं, ये अल्लाह की तरफ तुम्हारी मदद है। फिर दारुखा ने सिपाही को हुक्म दिया, फौरन दवा खाने से बेहतरीन दवा मंगवा कर दो। सलीम ने दवा ली और फौरन बस्ती की तरफ भागा। रात के आखिरी पहर हवा तेज चल रही थी और सलीम के कदम नरस रहे थे। इसके दिल में उम्मीद थी, लेकिन खौफ भी था। वो बस्ती के करीब पहुंचा तो दूर से अपनी झोंपड़ी के पास लोगों का हजूम देखा। सलीम का दिल दुख से रह गया। या अल्लाह, यह हजूम क्यों। वो दौड़ता हुआ घर के अंदर गया और जो मंजर इसने देखा, इसके जिस्म में जान ही ना रही। मरियम जमीन पर बैठी थी, इसके हाथों में हमजा था। हमजा की आंखें बंद थी और मरियम के मुंह से एक ही जुमला निकल रहा था, सलीम, देर हो गई। सलीम के हाथ से दवा गिर गई, इसकी दुनिया अंधेरी हो गई और चीखा,
نہیں یا اللہ نہیں. اور اسی لمحے دروازے پر وہی نورانی بزرگ کھڑے تھے اور انہوں نے ایک جملہ کہا, سلیم یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے. سلیم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے حمزہ کے رخسار کو چھوا. وہ ٹھنڈا ہو رہا تھا. مریم کی ہچکیاں بند نہیں ہو رہی تھیں. سلیم میں نے بہت کوشش کی. میں نے اسے سینے سے لگا کر رکھا لیکن وہ خاموش ہو گیا. سلیم کا دماغ سن ہو چکا تھا. اس نے دوا کی شیشی اٹھائی اور پھر زمین پر بیٹھ کر اپنے سر پر ہاتھ مارا. یا اللہ میں نے سب کچھ کر لیا. میں نے رویا, میں نے مانگا, پھر بھی. اسی لمحے دروازے پر کھڑے بزرگ اندر آئے. ان کے چہرے پر سکون تھا لیکن آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو سلیم کے دل کو چیر رہی تھی. انہوں نے آہستہ سے کہا, سلیم نے غصے میں روتے ہوئے کہا, آپ نے کہا تھا کہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. آپ نے کہا تھا مانگنے سے ہوتا ہے, تو پھر میرا بچہ کیوں؟ یہ کہتے ہوئے سلیم کی آواز ٹوٹ گئی. بزرگ نے سلیم کو دیکھا اور پھر فرمایا, بیٹا تم نے اللہ سے بچہ مانگا اور اللہ نے تمہیں ایمان مانگنے کا موقع دے دیا. سلیم نے چیخ کر کہا, ایمان؟ میرے بچے کی جان گئی, اب ایمان کس کام کا؟ بزرگ نے آہستہ سے کہا, یہی وہ لمحہ ہے جہاں بندہ اللہ کو صرف نعمت کے لیے نہیں, اللہ کو اللہ کے لیے مانگتا ہے. سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. وہ حمزہ کے پاس جھکا اور اس کے ماتھے کو چوم کر بولا, بیٹا میں تو تمہارے لیے سب کچھ لایا تھا. سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور لرزتی آواز میں کہا, یا اللہ اگر تو نے میرے بچے کو لے لیا تو میں راضی ہوں. یہ جملہ سلیم نے دل سے کہا اور اسی لمحے حمزہ کے ہونٹ ہلے, بہت آہستہ. پھر اس نے ایک کمزور سے سانس لی. مریم کی چیخ نکل گئی. حمزہ نے سانس لی. سلیم نے جھٹ سے حمزہ کو دیکھا. حمزہ کی پلکیں لرزیں اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں. سلیم کے دل نے جیسے دوبارہ دھڑکنا شروع کیا. وہ رو پڑا, یا اللہ یہ کیا؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا, بیٹا آج اللہ جب چاہے موت کے دروازے سے بھی زندگی واپس کر دیتا ہے. سلیم نے روتے ہوئے کہا, حضور آپ کون ہیں؟ آپ میرے پاس کیوں آئے؟ بزرگ نے آہستہ سے کہا, میں وہ ہوں جسے لوگ غوث اعظم کے تذکرے والا فقیر کہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا, اور آج کی رات شب برات کی رات ہے. سلیم اور مریم دونوں سخت رہ گئے. بزرگ نے کہا, سلیم یہ رات صرف عبادت کی نہیں, یہ رات تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے. سلیم نے روتے ہوئے پوچھا, کیا تقدیر بدلتی ہے؟ بزرگ نے فرمایا, تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے, ایک وہ جو لوہے محفوظ میں لکھی ہوتی ہے اور وہ نہیں بدلتی, اور دوسری وہ جو فرشتوں کے صحیفوں میں لکھی جاتی ہے, وہ دعا توبہ صدقہ اور اللہ کی رحمت سے بدل دی جاتی ہے. سلیم کی آنکھوں میں حیرت تھی. اس دوران باہر شور ہوا. کسی نے چیخ کر کہا, یہ رہے وہ لٹیرے, یہی ہے جنہوں نے لوگوں کو لوٹا. سلیم نے دروازے سے باہر دیکھا. وہی 3 نقاب پوش جنہوں نے اس کی انگوٹھی چھینی تھی اب وہ پکڑے جا چکے تھے. لوگوں نے انہیں گھیر رکھا تھا اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ ایک لٹیرے کے ہاتھ میں سلیم کی ماں والی انگوٹھی تھی. سلیم کا خون کھول اٹھا. وہ باہر نکلا اور لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا. یہ انگوٹھی میری ہے. لٹیرا چیخا, جھوٹ, یہ میری ہے. اسی لمحے گاؤں کے چند آدمی بولے, یہ سلیم کی ماں کی نشانی ہے, ہم سب جانتے ہیں. اسی وقت شہر کے سپاہی بھی پہنچ گئے کیونکہ دراغوں نے پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ آج رات شہر میں ڈاکوؤں کو پکڑا جائے. سپاہی نے لٹیروں نے ہاتھ باندھے اور کہا, تم تینوں پر چوری کا قتل کی کوشش کا مقدمہ چلے گا. لٹیروں کی چیخیں نکل دی. سلیم نے انگوٹھی ہاتھ میں لی اور اس کو اپنے سینے پہ لگا لیا. اس کی آنکھوں سے آنسو تھے لیکن وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے, وہ شکر کے تھے, وہ ایمان کے تھے. بزرگ نے سلیم سے کہا, بیٹا آج تم نے سیکھ لیا, نصیب کا لکھا بدلتا نہیں مگر بندے کی حالت بدل جاتی ہے, اور جب بندہ بدل جائے نا تو اللہ اس کے لیے راستے بدل دیتا ہے. سلیم نے روتے ہوئے کہا, حضور میں نے تو بس اپنے بچے کے لیے مانگا تھا. بزرگ نے مسکرا کر کہا, پر اللہ نے تمہیں تمہارا بچہ بھی دے دیا اور تمہارا ایمان بھی بڑھا دیا. سبحان اللہ. بزرگ نے جاتے ہوئے کہا, اب تمہیں بادشاہ کے سامنے جانا ہوگا. سلیم چونک اٹھا. بادشاہ کے سامنے کیوں؟ بزرگ بھی فرمایا, کیونکہ تمہارے صبر اور قربانی کی خبر بادشاہ تک پہنچ چکی ہے, اور بادشاہ تمہیں وہ دینے والا ہے جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. صبح کی پہلی روشنی پھیل رہی تھی. رات بھر کے آنسو, رات بھر کی دعائیں, رات بھر کے امتحان, اور اب سلیم کے دروازے پر کھولوں کی کتابوں کی آواز گونجی. گاؤں کے لوگ گھبرا گئے. کچھ نے کہا, کیا پھر کوئی ظلم ہونے والا ہے؟ کچھ نے کہا, یہ بادشاہ کے سپاہی ہیں. سلیم نے مریم کو دیکھا. حمزہ اب بہتر تھا اور اس کی سانسیں نارمل ہو چکی تھیں. سلیم نے آہستہ سے کہا, مریم ڈرنا نہیں, جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اسے کبھی گرانے نہیں دیتا.
سپاہی سالار آگے آیا اور بولا سلیم بن یعقوب۔ سلیم نے جواب دیا جی۔ سپاہی نے کہا بادشاہ سلامت نے تمہیں دربار میں طلب کیا ہے۔ گاؤں والوں کے چہرے زرد پڑ گئے، مریم کی آنکھوں میں خوف آ گیا۔ سلیم نے بس اتنا کہا اللہ خیر کرے۔ سلیم جب شہر پہنچا دربار کی شان دیکھ کر اسے قدم رک گئے۔ سونے کے ستون، ریشم کے پردے، سپاہیوں کی قطاریں اور درمیان میں بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور تھا اور آنکھوں میں سختی۔ سلیم نے سر جھکا کر سلام کیا۔ بادشاہ نے کہا سلیم تم وہی ہو نا جس نے اپنی آخری امید اپنے بچے کے لیے قربان کر دی؟ سلیم نے آہستہ سے کہا جی بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے کہا مجھے تمہاری کہانی بتائی گئی۔ تمہارے پاس ایک انگوٹھی تھی جو تمہاری ماں کی نشانی تھی، تم نے اسے بیچ کر دوا لینی چاہیے۔ پھر لٹیرے آئے، پھر ایک بزرگ نے تمہیں وہ سکہ دیا۔ بادشاہ نے تھوڑا سا چک کر پوچھا سچ بتاؤ سلیم وہ بزرگ کون تھے؟ سلیم نے کہا بادشاہ سلامت میں نہیں جانتا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے اور انہوں نے مجھے یہی سکھایا کہ نصیب کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا مگر اللہ اپنے بندے کی حالت بدل دیتا ہے۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کی آنکھیں چند لمحوں کے لیے نم ہو گئیں۔ بادشاہ نے آہستہ سے کہا سلیم کیا تم جانتے ہو آج شب بارات کی رات کیوں خاص تھی؟ سلیم نے کہا یہ رات مغفرت کی رات ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں، اور یہ رات میرے لیے بھی امتحان تھی۔ سلیم چونک گیا۔ آپ کے لیے؟ بادشاہ نے سر جھکا لیا۔ پھر اس نے کہا میرے محل میں ایک بیٹا ہے، وہ کئی سالوں سے بیمار ہے۔ حکیم تھک گئے، دوا ناکام ہو گئی۔ میں نے اللہ سے بہت مانگا لیکن میرے دل میں غرور تھا۔ بادشاہ کی آواز بھر آئی۔ میں سمجھتا تھا میں بادشاہ ہوں، میں سب کچھ خرید سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اسی رات وہی بزرگ میرے خواب میں آئے۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ اگر تم واقعی شفا چاہتے ہو تو آج کی رات کسی غریب کا دل نہ توڑنا، کسی مظلوم پر ظلم نہ کرنا، اور اگر کسی بے بس کی مدد کرو گے نہ تو اللہ تمہارے لیے بھی مدد کا دروازہ کھول دے گا۔ سلیم کی سانس رک گئی۔ سلیم نے پوچھا تو کیا میری آزمائش؟ بادشاہ نے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے حکم دیا تھا کہ آج بازار میں کوئی خرید و فروخت نہ ہو۔ میں نے یہ دیکھنا تھا کہ آج کون اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کون دنیا پر۔ دربار میں لوگوں کے چہرے شرم سے جھک گئے۔ بادشاہ تخت سے نیچے اتر آیا۔ پورے دربار میں یہ منظر کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے سلیم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا سلیم میں نے تمہیں آزمایا اور اللہ نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ پھر بادشاہ نے اعلان کیا آج سے شہر میں کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا، ہر یتیم کے لیے بیت المال سے مدد ہوگی، اور جو لوگ چوری اور ظلم کریں گے ان کے لیے سخت سزا ہوگی۔ بادشاہ نے کہا سلیم میں تمہیں آدھا شہر دے سکتا ہوں، سونے کے سکے، زمین، مکان، خادم۔ سلیم نے فوراً کہا نہیں بادشاہ سلامت، میں نے کچھ نہیں مانگا، میں نے تو بس اللہ سے میرے بچے کی زندگی مانگی تھی۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ تم کچھ نہیں چاہتے؟ سلیم نے کہا اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو میری بستی کے قریب مدرسہ بنا دیں اور وہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم اور کھانا دیا جائے۔ بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بادشاہ نے کہا سلیم آج مجھے سمجھ آ گیا نصیب کا لکھا بدلتا نہیں، مگر جب بندہ توبہ اور دعا کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے نا تو اللہ اس کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اسی وقت ایک وزیر بھاگتا ہوا آیا۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ وزیر نے کانپتی آواز میں کہا شہزادہ بول پڑا ہے۔ پورا دربار سخت رہ گیا۔ بادشاہ کے منہ سے بے بس ہی ایک ہی لفظ نکلا یا اللہ۔ بادشاہ دوڑتا ہوا محل کی طرف گیا۔ سلیم بھی ساتھ گیا۔ محل کے اندر شہزادہ بستر پہ بیٹھا تھا اور پہلی بار وہ واضح آواز میں کہہ رہا تھا ابا۔ بادشاہ اپنے بیٹے سے لپٹ کر رویا۔ بادشاہ نے سلیم کے ہاتھ پکڑے اور کہا سلیم یہ تمہارا صدقہ ہے۔ سلیم نے سر چکا کر کہا نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جب سلیم واپس بستی کی طرف روانہ ہوا راستے میں وہی نورانی بزرگ پھر ملے۔ وہ مسکرائے اور فرمایا سلیم تم نے سیکھ لیا تقدیر کا لکھا نہیں بدلتا، مگر بندہ بدل جائے تو تقدیر کا دروازہ بدل جاتا ہے۔ سلیم نے سوچا۔ سلیم نے پوچھا حضور آپ کون ہیں؟ بزرگ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں تو بس ایک مسافر ہوں، اور پھر وہ ہوا میں ایسے گم ہو کے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ سلیم کی بستی میں مدرسہ بن گیا۔ حمزہ صحت مند ہو گیا، لوگوں کی زندگی بدل گئی اور بادشاہ کی سلطنت میں انصاف آ گیا۔ اور سلیم ہر شب بارات اپنے رب کے سامنے یہی دعا کرتا یا اللہ مجھے کبھی اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تقدیر کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا،
لیکن دعا، توبہ اور صدقہ انسان کی حالت بدل دیتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ میں لکھیں یا اللہ رحم۔ جزاک اللہ خیر۔